السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ لوگ؟ میرا نام ہے شہزاد سعید، ویلکم ٹو مائی چینل باغی اسکالر۔ اور اگر آپ اسلامک شارٹ کورسز کرنا چاہتے ہیں یا آپ اسلامک لیکچر سننا چاہتے ہیں اب دور جدید کے حوالے سے یا دور قدیم کے حوالے سے، جو مختلف جو مسالک میں اختلافی مسائل ہیں، اگر اس کا حل آپ قرآن و حدیث سے جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے کامنٹس کر کے بتائیں کہ آپ کو کون سا لیکچر سننا ہے۔ اور اگر آپ اسلامک شارٹ کورسز کرنا چاہتے ہیں، اسلامک بینکنگ ہو گئی، دور جدید کے مسائل ہو گئے، اور اگر آپ صرف و نحو یعنی عربک گرامر سیکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں ای میل کر کے، ہمیں کامنٹ کر کے بتائیں، اور انشاءاللہ آپ کو قرآن و حدیث سے ہی اس کا جواب اور رہنمائی حاصل ہوگی اور اس کا جواب دیا جائے گا۔ اب جو ہے چلتے ہیں ہم ایک اور سوشل میڈیا پہ ویڈیو وائرل ہوئی تھی، اس میں جو ہے کچھ خواتین ایک ریسٹورنٹ میں کسی بات پہ تنازع ہو گیا تھا، تو اس کا جواب کیا ہے اور اس کی وجہ کیا بنی کہ یہ جھگڑا ہوا۔ تو دیکھیں، اسلام ایک ضابطۂ حیات ہے اور یہ ایک قیامت تک کے لیے اس میں تمام امور کا اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا گیا ہے۔ اور اسلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ دین مکمل ہو چکا، تو دین مکمل ہے۔ ہمارے میں یہ کمی ہے کہ ہمیں دین سیکھنا ہے اور سمجھنا ہے، اور ایسے لوگوں سے سمجھنا ہے جو ایک ذہنی وسعت والے ہوں۔ ایسا نہ ہو کہ کچھ متشدد مفتی یا عالم ہوں اور جن کی سوچ ایک کم ہو، ان سے نہ سیکھیں بلکہ ان سے سیکھیں جن کو دور کا پتہ ہو۔ اور ایک حدیث پاک کا مفہوم میں آپ کو بتاتا چلوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ جو عالم اپنے عرف یعنی اپنے گرد و نواح سے واقف نہیں ہے تو وہ جاہل ہے۔ تو جو عالم اپنے گرد و نواح یعنی اپنے عرف سے واقف ہے، آپ اس سے دینی رہنمائی حاصل کریں۔ ایسے لوگوں سے دین کی رہنمائی سے اجتناب کریں جن کی سوچ ایک سمجھے وسعت والی نہیں ہے، اور جو ایک اندھی تقلید بلائنڈ فالوور سے ہیں، اور وہ جو ہے سب سے پہلے وہ اپنے کسی استاد کی رہنمائی دیکھتے ہیں اور بس وہ اندھی تقلید میں لگے ہوئے ہیں۔ ایسے سے دین نہ سیکھیں، ایسے سے سیکھیں جو قرآن و حدیث حق کے ساتھ بیان کرے۔ تو اب ہم چلتے ہیں اس ٹاپک کی طرف کہ اصل وجہ کیا تھی اس ریسٹورنٹ میں جو عورتوں کا تنازع ہوا، خواتین کا، اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں، اس کی وجہ اکثر یہ ہوتی ہے کہ دین سے دوری۔ اب اسلام ہمیں یہ کہتا ہے، جب آپ دیکھیں ہر چیز کے ایک آداب اور ایک اللہ تعالیٰ نے اصول و ضوابط بیان فرمائے۔ اب کھانا کھانے کے بھی اصول و ضوابط اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں، اور سنن ابو داؤد کی حدیث مبارکہ ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اپنے آگے سے ہی کھاؤ، دوسرے کی طرف سے، یعنی اگر آپ کہیں کھا رہے ہیں تو دوسرے کی جانب سے نہ کھاؤ، یہ ایک مینرز کے خلاف بات ہے۔ اور اب یہ اسلام ہمیں یہ تک بیان فرماتا ہے کہ آپ نے اپنے سائڈ سے ہی کھانا تناول کرنا ہے، دوسرے کی سائڈ پہ آپ نے اپنا ہاتھ نہیں لے کر جانا۔ اب دیکھیں، اب یہ اسلام نے تو یہ بیان کرا، اب جو ریسٹورنٹس ہیں وہاں پر بھی ہمیں آداب کا خیال، مینرز کا رکھنا ہے۔ اب دیکھیں، جب اپنے سائڈ سے آپ نہیں کھا سکتے تو دوسرے کی جو مسند ہے وہاں پر بھی ہمیں بیٹھنے کا اسلام حکم نہیں دیتا۔ تو یہ چھوٹی سی بات تھی، تو اسلام جو ہے ہمیں ایک ضابطہ دیتا ہے، مینر سکھاتا ہے، کھانے کے بھی بیٹھنے کے بھی۔ تو دوسرے کی نشست سے ہٹنا اور اس کو ہٹانا یا اس کو تھوڑا سا سائڈ پہ کر دینا، تو یہ اتنی بڑی بات نہیں تھی، لیکن اگر ہمیں اس مسائل کا پتہ ہوتا تو اس کو رفع دفع ہو جاتا یہ معاملہ، لیکن یہ اتنا شدت اختیار کر گیا۔ تو اس میں وجہ یہی تھی کہ اسلام سے دوری۔ تو اسلام سے جڑے رہیں، اسلامک مسائل سیکھیں اور دین سیکھیں اور اپنی زندگی جو ہے اسلام کے مطابق گزاریں۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔